السلام علیکم جی، ذوق مطالعہ کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آج جس مہمان ریڈر سے ہم بات کریں گے کتاب کے متعلق، کتب بینی کے متعلق، وہ ہیں جناب حمید الحق خاکسار صاحب، جو پڑھاتے ہیں یونیورسٹی آف مالاکنڈ میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں، اور تقریباً 19 سال سر کو ہو گئے پڑھاتے ہوئے۔ کتاب پہ بات کرنے سے پہلے سر آپ بتائیے گا اپنے بارے میں، اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں، پھر آگے گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ تو اپنے متعلق اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیے۔ شکریہ ڈاکٹر عثمان صاحب، آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے جو ہے وہ اتنے اہم موضوع پر گفتگو کی جائے۔ میرا تعلق جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سوات سے ہے، اور اس کی جو تحصیل مٹا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کے اندر گاؤں باسخیلہ۔ تو اور ابتدائی تعلیم میں نے اپنے مقامی اداروں سے حاصل کی، اور پھر اس کے بعد FEC اور BA کرنے کے لیے میں اسلامیہ کالج پشاور گیا۔ وہاں سے BA کرنے کے بعد میں قائد اعظم یونیورسٹی چلا گیا۔ قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کر چکا ہوں، اور MPhil پاکستان، مطالعہ پاکستان میں، اور یہاں یونیورسٹی آف ملاکنڈ میں سپٹمبر 2004 سے پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہا ہوں۔ شکریہ سر۔ سر یہ بتائیے گا، یہ کتاب سے جو عشق ہے یہ کتنا پرانا ہے، یہ بتائیے۔ یہ بہت، بس یہ بچپن کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ عالم دین تھے، وہ مطلب روایتی مذہبی تعلیمی ادارے سے وہ فارغ تھے اور پڑھاتے بھی تھے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات بہت سارے لوگوں سے سنی ہے کہ یہ پڑھانا جو ہے وہ میرا پیشن ہے، لیکن یہ بات یہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ میری زندگی میں اس بات پر جو ہے وہ پورا اتر سکتا ہے تو میرے والد صاحب تھے۔ اور ان کو اتنا، سچی بات یہ ہے کہ ان کو عشق تھا پڑھانے سے، اور میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ان سے کہتے کہ میں آپ سے پڑھنے آؤں گا لیکن پیسے آپ کو دینے پڑیں گے مجھے، تو وہ کبھی انکار نہ کرتے۔ آج تو گھر میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ کھانے پینے کے برتن اتنے نہیں ہیں جتنی کتابیں ہیں۔ تو گھر میں ماحول کچھ ایسا تھا، گھر میں جگہ جگہ جو ہے وہ کتابیں بکھری پڑی ہوتی تھیں، اور ان کو پڑھنے کا موقع ملتا تھا۔ ماشاءاللہ جی۔ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت ہم سر کے آفس میں بیٹھے ہیں، اور یہ جو آپ کو پوری لائبریری نظر آ رہی ہے تو یہ سر کی پرسنل لائبریری ہے، اور اگر آپ سٹاف ہاسٹل ہمارے جائیں گے اور سر کے کمرے میں کبھی آپ کا اتفاق ہو جانے کا، تو وہاں پہ دل دھرنے کو جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ کتابیں ہی کتابیں، کیونکہ وہ الماریاں بھی بھر چکی ہیں اور آپ کو کتابیں ہی کتابیں نظر آئیں گی۔ اچھا، اس میں عثمان صاحب ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے کہ بک ریڈر، اور دوسری چیز ہے بک کلیکٹر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف لوگ بالکل توجہ نہیں دیتے۔ بک پڑھنا جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بکس کلیکٹ کرنا اور خریدنا، اور یہ جو ہے وہ یہ بھی کوئی اتنی بری بات نہیں ہے۔ آپ اگر پڑھ نہ بھی سکیں تو آپ کو کتاب ضرور خریدنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ اگر آپ نہ بھی پڑھ سکیں تو کوئی اور پڑھ لے گا۔ آپ کسی ادارے کو، کسی لائبریری کو، اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ آپ کتاب دے دیں گے۔ تو بک کلیکٹ کرنا، یہ ہمارے پاکستان کے جو ہے وہ ایک بہت بڑے شاعر ہیں، اور ڈاکٹر محمد زکریہ صاحب، تو انہوں نے ایک TV پروگرام میں ان سے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے 3 بچے ہیں، اور 2 بیٹے جو ہے وہ سول سرونٹس ہیں، اور ایک بیٹی جو ہے وہ انگلش کی پروفیسر ہیں۔ لیکن انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے بچوں کو میری طرح کتابیں پڑھنے اور کتابیں کلیکٹ کرنے کا شوق ہے۔ تو ایک تو دیکھیں نا، یہ کچھ دن پہلے میں ایک کتاب جو ہے وہ نیٹ پر میں نے کتاب دیکھی، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا نا کہ کلیکٹر ایڈیشن۔ کلیکٹر ایڈیشن کا مطلب یہ تھا کہ یہ دیکھیں نا، وہ اس میں جو ہے وہ کم قیمت میں بھی کتاب اویلیبل تھی، لیکن جن لوگوں کو اچھی اچھی کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے تو یہ ان کے لیے، تو میں نے وہی کتاب جو ہے وہ آرڈر کی۔ اچھا سر، یہ اپنے ریڈنگ ہیبٹس کے بارے میں بتائیے گا کہ جی اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ، کیا کوئی خاص ترتیب، یا پھر کتب کو کس طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ جی اب یہ وقت ادب کے لیے، یہ وقت جو ہے، یا کوئی خاص ترتیب نہیں، بس جو بھی کتاب ہاتھ لگ گئی، کیا اس میں یہ ہے کہ یہ کافی جو ہے وہ مشکل کام ہے۔ یہ اس طرح، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح کہ میں ملازمت میں ہوں، تو ملازمت کی جو ہے وہ پھر یہ ہے کہ ویسے پرسنلی بھی ایک شخصیت میں بعض لوگ آرگنائز ہوتے ہیں، میں اتنا آرگنائز نہیں ہوں۔
اچھا پھر یہ ہے کہ کتابوں میں مجھے جو ہے وہ کسی ایک تو یہ ہے کہ کسی شخصیت کے ساتھ یا کسی تنظیم کے ساتھ یا کسی پارٹی کے ساتھ میرے جیسے طالب علموں کو اپنے آپ کو باندھنا نہیں چاہیے. میرا طریقہ یہ ہے کہ جو کتاب بھی مجھے ملے, اور اس حوالے سے بھی میں آپ کو ایک بات آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سعادت حسن منٹو صاحب نے یہ خاکوں کی ایک کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے گنج فرشتے. تو اس کتاب میں ایک خاکہ جو ہے وہ آغا حشر کاشمیری صاحب کا ہے. تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور انہوں نے جو ہے وہ پان اس کے لیے وہ شخص لے آیا. تو آغا حشر کاشمیری صاحب نے اس سے کہا کہ پان مجھے دے دو اور یہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے, اخبار کا ٹکڑا, یہ اندر میرے کمرے میں رکھ دو. تو میں نے بعد میں پوچھا کہ یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آج تک زندگی میں کوئی ایسا کاغذ نہیں ملا جس پر کچھ لکھا گیا ہو اور میں نے اس کو پڑھا نہ ہو. اچھا اس زمانے میں یہ تھا کہ کتابیں جو ہے وہ کتابیں کم تھیں. اب تو یہ ہے کہ کتابیں جو ہے وہ اتنی زیادہ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہر چیز کو پڑھنے کی شاید ضرورت نہ ہو. لیکن میں کم از کم یہ اپنے اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ کم از کم یہ تو دیکھیں نا کہ جس چیز کی ضرورت ہو وہ تو کم از کم پڑھیں. اور پھر پڑھنے کے لیے جو ہے وہ دو چیزیں یاد رکھیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کس چیز سے شوق ہے. تو بس یہ چیز جو ہے یہ ان دو چیزوں کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں. تو میری بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں یہ ملازمت کی وجہ سے, کبھی یہ کام کرنا پڑتا ہے, کبھی یہ کام کرنا پڑتا ہے, کہ وہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. اگرچہ آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ میں اپنے آپ سے جو ہے وہ کتنا مطمئن ہوں, تو میرا جواب یہ ہوگا کہ بالکل نہیں, میں اتنا مطمئن نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ شوق ہے بہت زیادہ, اور زندگی نے اگر اتنی جو ہے وہ مہلت دی تو پڑھتا رہوں گا. اچھا سر, آتے ہیں یہ فیوریٹ آتھر والا کوشچن. اکثر اچھے پڑھنے والوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے, جو کہ مجھے مشکل سوال لگتا ہے, لیکن چلے اس کو اگر آسان کر لیں کہ جی ادب میں آپ کے اگر 2-3 نام آپ لینا چاہتے ہیں ادب کے حوالے سے, صحافت میں, کہ جی آپ کے جو فیوریٹ رائٹرز ہیں, تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور جو ہمارے سننے والے یہ مطلب یہ کوئی سیاسی جواب نہیں ہے, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ بہت مشکل سوال ہے. اچھا البتہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایریاز شیئر کروں گا. تو ان ایریاز میں مثال کے طور پر مجھے لٹریچر پڑھنے کا بہت شوق ہے, اور لٹریچر میں پھر شاعری سے ایک زمانہ تھا کہ مجھے بالکل عشق تھا. تو جو کلاسک شعراء ہیں پشتو کے, ان میں مجھے ایک تو رحمان بابا, اور یہ روایت کے طور پر نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقتاً جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی شاعری میں اخلاص بہت زیادہ ہے, اور ان کے ہاں ریا جو ہے وہ بالکل, اور اس طرح تصنع اور بناوٹ ان کے ہاں نہیں پائی جاتی. تو اس لیے مجھے جو ہے وہ بہت اچھے لگتے ہیں. پھر اردو شعراء میں اگر یہ مضمون آفرینی کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو مجھے اسد اللہ غالب صاحب جو ہے وہ بہت اچھے لگتے ہیں. اچھا, اور اس طرح پھر یہ ہمارے دور کے جو اپنے شعراء ہیں, ان میں مجھے احمد فراز صاحب مجھے بہت, ان کو میں بہت شوق سے میں نے پڑھا ہے. اور پھر صحافت میں بہت سارے لوگ ہیں. اچھا اب دیکھیں نا, میں نے آپ سے یہی کہا کہ مختلف میں کسی شخصیت یا کسی تنظیم کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی ایک ہی تنظیم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرتا. مجھ سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے اور کہے کہ بھائی میں کتاب پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے کیا پڑھنا چاہیے, تو میں اس سے پوچھوں گا کہ بھئی کیا ہے. مثال کے طور پر ایک مولانا مودودی صاحب ہیں. مولانا مودودی صاحب یہ ہے کہ اب دیکھیں نا, ان کے مذہبی اور سیاسی خیالات اور نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ ان کے بارے میں شورش کاشمیری صاحب جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ وہ اردو کے سب سے بڑے ادیب ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ مجیب الرحمن شامی صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ مولانا مودودی صاحب نے ایسی اردو لکھی ہے کہ ایسی اردو جو ہے وہ خطوط غالب کے بعد کسی نے جو ہے وہ. سر اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اللہ درجات بلند فرمائے, ڈاکٹر محمود محمد غازی صاحب کو میں نے ایک دفعہ سنا, انہوں نے کہا کہ جی ایک تقریب کے دوران کہ جی مولوی عبدالحق صاحب نے جتنی خدمت کی ہیں مولانا مودودی نے اردو کی اس سے کئی گنا بڑھ کے خدمت کی. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر وہ پیور لٹریچر کی طرف جاتے تو آج جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت غالب, تو اگر وہ صرف لٹریچر کی طرف جاتے تو مجھے یقین ہے
کہ آج لوگ ان کا نام لیتے تو حضرت مودودی جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں۔ اچھا، ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو ان کے مذہبی یا سیاسی نظریات سے اختلاف ہے وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن مثلا اگر کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے کہے کہ میں اب اردو سیکھنا چاہتا ہوں یا اس کو بہتر بنانا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا کہ مولانا مودودی صاحب کو پڑھیں۔ اب مثال کے طور پر یہ غالباً کرنل محمد خان کے بارے میں نے پڑھا تھا غالباً، کہ انہوں نے کہا کہ جب شروع میں مجھے اپنے استاد نے کہا کہ اگر آپ اردو سیکھنا چاہتے ہیں تو مولانا مودودی صاحب کو پڑھیں، کہ اس زمانے میں یہ ادبی حلقوں میں یہ ایک ڈسکشن جاری تھی کہ اس وقت اردو کا سب سے بڑا ادیب کون ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے کہا کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور رائٹر بننا چاہتے ہیں تو مولانا مودودی صاحب کو پڑھیں، اور پھر یہ ہے کہ میں نے ان کو پڑھا تو واقعی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی جو ہے وہ یہی جملہ انہوں نے بھی لگایا ہے کہ ان کے مذہبی اور سیاسی خیالات اپنی جگہ، لیکن انہوں نے جیسی اردو لکھی ہے اس طرح بہت اچھا۔ تو یہ مثال کے طور پر میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کہیں کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے فلاں کو پڑھیں، اگر آپ نے صرف انجوائمنٹ کے لیے کسی کو پڑھنا ہے تو اس کو پڑھیں، ایون اگر آپ نے کسی کو سننا ہے تو اس کو۔ لیکن ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں علم جنریٹ کرنے اور اس کو سنبھال کر رکھنے اور آگے ٹرانسمٹ کرنے کے بہت سارے وسائل آئے ہیں، لیکن آج بھی ان تمام وسائل میں سب سے افیکٹو ذریعہ جو ہے وہ کتاب ہے۔ میں سب لوگوں سے جو ہے وہ اپنے خاص طور پر شاگردوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کتاب کے ساتھ دوسری چیزوں کو ملا کر استعمال کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ کتاب نہیں پڑھے گا اور سوشل میڈیا دیکھ کر وہ مفسر قرآن بن جائے گا یا بہت بڑا فلسفی اور یا بہت بڑا پولیٹیکل سائنٹسٹ بن جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا سر، یہ ایک سوال جو ہے، چونکہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی کتاب سے عشق جو ہے وہ کافی پرانا ہے اور بچپن سے ہے، تو اس سفر کے دوران کوئی ٹرننگ پوائنٹ یا وہ جس کو ہم کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ کہ جی کوئی ایسی کتاب پڑھ کے یا کسی ایسی شخصیت کو پڑھ کے کہ جی آپ بدل گئے ہو، تو اس طرح کچھ شیئر کرنا چاہیے؟ ایک تو وہ میں آپ کو بتاؤں، اس کے علاوہ بچپن کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ انٹرسٹنگ ہے، خاص طور پر جو آپ کے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کی مسجد تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں طالب علم دینی علوم کے طالب علم وہاں رہتے تھے، اور گاؤں کے لوگ بھی نماز پڑھنے سے پہلے یا نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر گپ شپ کیا کرتے تھے۔ اچھا، میں اتنا چھوٹا تھا کہ وہاں ایک الماری میں جو ہے، بلکہ الماری بھی اپنی کہہ سکتے ایک چھوٹی طاق سی تھی، تو اس میں ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی، اور وہ کتاب اس کا نام بھی مجھے یاد نہیں ہے، اتنا چھوٹا تھا، رائٹر کا نام بھی یاد نہیں ہے، لیکن میری زندگی کا جو سب سے پہلا شعر مجھے یاد ہے کہ یہ مجھے یاد ہو گیا ہے، وہ شعر یہ ہے کہ واقعی پیدا نہ ہوگا حشر تک جس کا جواب، حضرت خیر الورا کو دی گئی ایسی کتاب۔ اچھا، یہ شعر بھی کتاب کے حوالے سے ہے، اس سے پہلے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مجھے کوئی شعر یاد ہوا ہو، یہ پہلا شعر ہے، یہ پہلا شعر۔ اچھا، نہ شاعر یاد ہے، نہ شاعر معلوم ہے، اور نہ کتاب کا نام یاد ہے۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی، یہ جب ہم ماسٹرز میں تھے تو ایک سبجیکٹ تھا فلسفے کے حوالے سے، لیکن ہمارے جو استاد تھے ہمیں پڑھانے والے ڈاکٹر سرفراز حسین انصاری صاحب، اللہ ان کو زندہ اور سلامت رکھے، تو انہوں نے اس سبجیکٹ میں ہمیں صرف علامہ عنایت اللہ مشرقی کے بارے میں پڑھایا۔ اچھا، تو ان کو پڑھنے کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ کچھ مطلب یہ کہ اضطرابات بھی اب پیدا ہو گئے، اور بعض خیالات کی بنیادیں جو ہے وہ کچھ ہلنے لگیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ جو خیالات بننے لگے، تو میں نے ان سے کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کی کہ اب بعض میرے جو خیالات ہیں، میں اتنا نہیں تھا، اب بھی نہیں ہوں، تو اس وقت تو کہیں بس جب بچہ تھا، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ اب یہ میرے خیالات جو ہے میں سمجھتا ہوں، فیل کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ احساس جو ہے وہ میرا ٹھیک ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اب میرے خیالات جو ہے وہ بنیادی اپنی جو ہے وہ خود بنیادوں پر جو ہے وہ استوار ہونے لگے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات سے مجھے پتہ چلا کہ وہ بہت خوش ہوئے۔ اللہ ان کو زندہ رکھے اور اللہ ان کو سلامت رکھے، کبھی ان کے پاس انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، وہ تذکرہ آپ نے دیا تھا غالباً 2-3 سال پہلے، پڑھ کے مزہ آیا تھا، ہاں، تو اس کے لیے بھی شکریہ۔ اچھا سر، یہ اب ایک اہم سوال، جو یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے ہوئے آپ کو 19 سال گزر گئے ماشاءاللہ، اور جو اسٹوڈنٹس تو چھوڑیے، جو ہماری کمیونٹی ہے، پروفیسر صاحبان اور فیکلٹی ہے، کتاب پڑھنے
کہ اس کلچر کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اسٹوڈنٹس بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, جو اساتذہ ہیں وہ بھی اپنے اس خاص سبجیکٹ تک محدود ہو کے رہ گئے, اور وہ بھی وہ کتاب جو پچھلے 10 سال سے پڑھا رہے ہیں اسی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. تو اس کو کیسے, اس کلچر کو کیسے ان لوگوں کو سمجھانے کی یہ ضرورت ہے کہ بھائی یہ کتابیں جو ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کا دیکھیں انسان, ہم کہتے ہیں کہ انسان نے ترقی کی ہے, تو کیا ترقی کی ہے؟ یعنی جو مسائل اس کے سامنے آتے رہے ان مسائل کو جو ہے وہ حل کرتا رہا, بس یہی ترقی ہے. دیکھیں نا, اندھیرا ہے, آپ بلب ایجاد کرتے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں ایک مسئلے کو آپ نے ختم کیا. تو اصل میں مسائل کے لیے مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں کہ مسائل کا حل تلاش کرنا یہ ترقی ہے. اچھا, اور مسائل کا حل کیسے جو ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے؟ وہ علم کے ذریعے. اور علم جو ہے وہ کیسے سنبھالا جاتا ہے؟ کتابوں کے ذریعے, اور آگے جو ہے وہ ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ انسانی تہذیب کا جو سفر ہے اس سے علم کی ارتقاء, اور اس کو جو ہے وہ کتاب سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا, اس سے کتاب کو. اچھا, پھر یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جس طرح باقی دنیا کی سہولیات جو تھیں وہ عام لوگوں کو میسر نہیں تھیں, اسی طرح یہ کتابیں جو ہے نا, یہ آپ کے پیچھے جتنے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ بادشاہوں کے پاس اتنی کتابیں ہوتی تھیں, اور ان کو بہت اہتمام کرنا پڑتا تھا, اور ان کو جو ہے وہ کاتب رکھنے پڑتے تھے, انتظام کرنا پڑتا. عام لوگوں کو کتابیں اویلیبل ہی نہیں ہوتی تھیں. اچھا, اب آپ کو اویلیبل ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ کتب بینی کو جو ہے وہ کس طرح کن چیزوں کے ساتھ بریکٹ کیا جاتا تھا. تو حافظ شیرازی صاحب کا ایک شعر جو ہے وہ سن لیں اس حوالے سے کہ دو یار زیر کو ازبادہ کہن دمنے, دو یار زیر کو ازبادہ کہن دمنے, فراغت و کتابیں و گوشہ چمنے. اچھا, شعر کو غور سے دیکھیں کہ دو دوستوں بہت سمجھدار, اور پرانی شراب جو ہے وہ 2 من اویلیبل ہو, یعنی بہت زیادہ ہو, زبردست بڑی مقدار میں, ٹھیک ہے نا. تو 2 یار ہوں, ذہین, سمجھدار, اور شراب جو ہے وہ اویلیبل ہو, اور فراغت ہو, وہ کتابیں اور کتاب ہو, وہ گوشہ چمن, اور چمن کا گوشہ ہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ کتب بینی کو بریکٹ کیا گیا ہے. یعنی ایک طرح سے میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کو جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کروں گا کہ یہ تو عیاشی ہے. تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھیں نا, آپ عیاشی کرنا چاہتے ہیں, اور کوئی ایسی عیاشی کرنا چاہتے ہیں جو مفید بھی ہو, اور آپ کو جو ہے وہ کوئی آپ پر کوئی اعتراض, نہ صرف یہ کہ کوئی اعتراض نہ کر سکے بلکہ آپ کی لوگ تعریف کریں, تو آپ اپنے آپ کو اس جائز عیاشی سے کیوں محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ تو پڑھیں, اور کتاب جو ہے وہ دیکھیں نا, یہ قلب کو کشاد عطا کرتی ہے, یہ آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہے, اور اس سے جو ہے وہ انسان کی شخصیت جو ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے. آپ کو سیلف ایکچولائزیشن اور اس طرح سیلف ریئلائزیشن کا موقع جو ہے وہ آپ کو کتاب دیتی ہے. اور یہ میرا اپنا ذاتی جو ہے وہ تجربہ ہے کہ کتاب کو پڑھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے نا کہ آپ کے لیے دوسروں کو سننا اور اختلاف کو برداشت کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اور سر یہ بتائیے گا, یہ جو آپ کی پرسنل لائبریری ہے تو یہ اسٹوڈنٹس یوز کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی آپ بک کوئی لے کے جائے؟ اور اچھا, اس میں میرا اپنا ایک طریقہ یہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں میں وہ نہیں کروں گا کہ لوگوں کو کتاب دینا کتنا خطرناک کام ہے. اچھا, ایک تو یہ خطرے کی بات ہے. اچھا, پھر یہ لیکن یہ ہے کہ میں دوستوں کا اور اسٹوڈنٹس کا بڑا خیال رکھتا ہوں. اب مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہوئی ہے, شرح دیوان غالب, یہ کتنی ضخیم کتاب ہے, لیکن یہ دیکھنا غلطی سے میں نے 2 کاپیز منگائی تھی. اچھا, دوسری کاپی کو میں نے واپس نہیں بھیجا, میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے. اچھا, اپنے ایک دوست کو وہ کتاب میں نے گفٹ کی. یا اسی طرح بعض کتابیں جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہیں. یا پھر یہ ہے کہ کوئی کتاب میں پڑھ لیتا ہوں تو پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کتاب یہ کہ ریکارڈ میں رکھنے کی اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے, تو میں اسٹوڈنٹس کو کتابیں دیتا رہتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ دوستوں کو, اور اس طرح دوستوں کو بھی جو ہے وہ, بلکہ ایک شعر, ایک نظم کا آخری شعر میں نے ایک دوست کو جو ہے وہ آنے کی دعوت دی تھی, تو اس کا آخری شعر یہ تھا کہ خاکسار دمیل مستوب نے بخون واخلی اللہ کتاب چدر لدر کی بتحفہ کے. تو دوست جو ہے وہ مجھے بھی کتابیں دیتے ہیں. یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ حمید اللہ خاکسار صاحب بہت اچھے شاعر ہیں, پشتو میں شاعری کرتے ہیں,
اور انشاءاللہ ان کا مجموعہ کلام جو ہے ہم منتظر ہیں کہ جی کب وہ چھاپ کے آئے گا، تو اس کا بھی ہمیں شدت سے انتظار ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے سر انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور یہ امید ہے کہ جی یہ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے حمید اللہ خاکسار صاحب کے ساتھ، تو جو طلبہ طالبات یہ گفتگو ہماری سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ کتب بینی کا ذوق اس میں اضافہ ہوگا، اور اسی طرح اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ۔